اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امیر المومنین کی بارگاہ سرزمین نجف اشرف سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء تک پہنچا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کے فضائل کو اس انداز میں بیان کیا: من قرأها اعطی یوم القیامت ثواب المہاجرین والانصار۔ جو بندہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے مہاجرین و انصار جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ مہاجرین و انصار کے اعمال کا جتنا بھی ثواب ہوگا وہ اتنا ہی اس بندے کو ثواب ملے گا جو بندہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مقام پہ سورہ طٰہٰ کے فضائل کو اس انداز میں بیان کیا کہ لا تدعوا قراءت سورۃ طٰہٰ، کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ تعالی یحبھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ طٰہٰ کو محبوب سمجھتا ہے، سورہ طٰہٰ سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ مَنْ قَرَأَهَا، اور نہ فقط سورہ طٰہٰ سے اللہ محبت کرتا ہے بلکہ جو بندہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بندہ قرار دے گا۔ وَمَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، اور جو بندہ ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے اعطاہ اللہ یوم القیامت کتابہ بیمینہ، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ولم یحاسبہ بما عمل، اور دنیا میں جو کچھ بھی وہ عمل کرتا رہا اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ جو بندہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا وہ بے شک گناہ کرتا رہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے اور اپنی طرف سے کوشش کرے کہ وہ کسی برے کام کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن کوئی بندہ سورہ طٰہٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کروں گا تو میں جو دنیا میں کروں گا میرا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، نہیں، اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ عمل کرے گا تو اسے سورہ طٰہٰ بھی فائدہ نہیں دے گی بلکہ اس کا سخت محاسبہ کیا جائے گا۔ وَأَعْطَاهُ مِنَ الْأَجْرِ حَتَّى يَرْضَى، اور جو بندہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے اسے اتنا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا، اتنا اجر اسے دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قرأ سورۃ الانبیاء، جو بندہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتا ہے، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس سے آسان حساب لے گا، ہلکا پھلکا اس کا حساب ہوگا۔ وصافحہ وسلم علیہ کل نبی ذکر اسمہ فی القرآن، اور ہر وہ نبی جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرے گا اور اس پہ سلام بھی کرے گا جو بندہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الانبیاء حبا لہا، جو بندہ سورہ انبیاء سے محبت رکھتے ہوئے سورہ انبیاء کی تلاوت کرتا ہے، کان کمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم، گویا کہ وہ جنات النعیم میں اس نے تمام 1,24,000 انبیاء کی رفاقت کو حاصل کیا، ان کا رفیق ٹھہرے گا جو بندہ سورہ الانبیاء کی تلاوت کرے گا۔ وَقَانَ مَهِيبًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ، اور دنیا میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں ہیبت والا بندہ شمار ہوگا جو سورہ الانبیاء کی تلاوت کرے گا۔
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے اور ان صورتوں کی فضائل کو اخذ کرنے اور ان کے مطالب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔